بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 12 یعنی 12۔ اس رکوع کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، مختصر گرامر ہوگی، اور پھر اس کی تفسیر اور جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں اس سے وہ نمبر وار میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، جو مینسز ہوتے ہیں خواتین کو، یعنی اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، یہ جو مینسز ہیں، اذن، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اعتزالہ کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کرنا، اعتزال، تو اعتزلوا اکتسبوا کی طرح، فاعتزلوا کنارہ کشی اختیار کرو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، یعنی حیض کی حالت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ولا تقربوہن، قرب یقربو کا معنی قریب ہونا، تو لا تقربو آرڈر کا صیغہ ہے، اور قریب مت ہو ہن ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا، طہورا یطہرو اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، تو جیسے یضربنا، یہ گردان میں نے بتائی تھی نا، ضربا ضربا، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تو یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، تطہرنا، تطہر یتطہر تطہرا، تکلف یتکلف تکلفاً کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی تکلف سے ذرا پاک ہونا۔ جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، اتا یا یأتیو اس کا معنی آنا، ایتیو تھا اصل میں، اضربو کی طرح، اس کو پڑھا جاتا ہے فأتیو، پھر فأتو بن گیا۔ آؤ پھر ہن ان عورتوں کے پاس، من حیث ایسے، امرکم اللہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توابین توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے المتطہرین، تطہر سے نکلا ہے تکلف، متطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، حرث کہتے ہیں کھیت کو جو پیداوار کا ذریعہ ہو، تو تمہاری عورتیں پیداوار کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں، لکم تمہارے لیے۔ فَأْتُوا، پس تم آؤ، حرثکم اپنی، یعنی جو کھیت کو، کھیت سے مراد یہاں جو نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اس نسل بڑھانے کی جگہ پہ، یعنی جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے تم چاہو، انا کا معنی جیسے، شئتم شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اصل میں تھا شیئتم سمیعتم کی طرح۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، قدم یقدم تقدیما، آگے بھیجنا، مقدم کرنا، آگے بھیجو، لانفسکم اپنی ذاتوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو۔ اس تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بتاؤں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور یقین رکھو، انکم بے شک تم، ملاقوہ، ملاقو اصل میں تھا ملاقیون، ملاقات کرنے والے، تو ملاقو یہ نون گرا دیا، اور ملاقو ملاقات کرنے والے ہو تم، ہو اس اللہ سے، یقین کر لو کہ تم اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ولا تجعلوا، اور مت بناؤ، اللہ کو مت بناؤ، عرضۃ لایمانکم، عرضہ اصل میں کہتے ہیں، عرض یعرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، یعنی ہم آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کر رہے ہیں۔ ابھی شاعر جب کہتے ہیں نا عرض کیا، یعنی میں آپ کی خدمت میں گویا شعر کو پیش کر رہا ہوں، تو عرضہ کہتے ہیں وہ چیز جو پیش کی جائے، جیسے قبضہ، جس کو ہم قبضہ کہتے ہیں نا، قبضہ وہ چیز جو آپ کی مٹھی میں بند ہو جائے، جو یعنی مقبوض ہو جائے، تو ایسے ہی عرضہ وہ چیز جو عرض کی جائے یعنی پیش کی جائے۔